اور آج کے پروگرام میں ایک بڑے منفرد شروع میں مہمان ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور اس کے علاوہ ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے، اور وہ کس سچی کہانی پر مبنی ہے یہ بھی بتائیں گے۔ سو یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور پھر شیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، کچن سیگمنٹ بھی ہوگا، آپ کی کالز بھی ہو سکتی ہیں، درمیان میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے ہماری سوسائٹی میں اب دیکھی ہے، گو کہ بڑی ساری برائیاں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، اور ہم اس کے بارے میں ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ایک سرٹن میرے خیال میں اس طرف بھی لوگوں کا ذہن جا رہا ہے اب، جو دین سے قریب آ رہے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو مذہب ہے اور اس کے جو حقائق ہیں وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، پتہ نہیں وہ قربت قیامت کی وجہ سے یا کیا بات ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جو کہ پہلے یہ نہیں کہا کرتے تھے، اب میں نے دیکھا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حفظ بھی کریں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہو کے عالم بنیں۔ مطلب یہ چیز میرے لیے دس از اے پلیزنٹ سرپرائز۔ پہلے لوگوں کو بہت زیادہ یہ نہیں تھا، ڈاکٹرز، انجینئرز اور انہی سب کی لوگ بات کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو سوسائٹی میں افلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے لگتے ہیں، یا تھوڑے اس طرح کے لوگ لگتے ہیں کہ جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچے صرف ڈاکٹر، انجینئر اور اس طرح کی چیزیں بنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے عالم بنے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے ایسی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں، ایسے نام سامنے آ رہے ہیں، ایسے بچے سامنے آ رہے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں، اور بڑے ہی فخر کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور اسی طرح کے ایک جو شہزادے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، 13 سال کی عمر ہے ان کی، محمد ابو بکر بن ثاقب ظہیر ان کا نام ہے۔ اور محمد ابو بکر جو ہیں وہ بڑے سالوں سے، ابھی تو محض 13 سال کے، لیکن کوئی 2019 میں بھی انہوں نے پاکستان میں ایک نیشنل لیول کا مقابلہ تھا وہ جیتا تھا، پھر اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل مقابلے قرأت کے حوالے سے جیتتے رہے ہیں، کیونکہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اور 8ویں کلاس کے طالب علم ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیونکہ یہ مانسہرہ میں رہتے ہیں، غالباً خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، تو یہ آل دا وے فرام دیر اسلام آباد آئے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ ابو بکر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ اللہ کا آپ کو فضل و کرم بہت، ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ کو بہت، یہ عراق میں ہونے والے عالمی تلاوت کے مقابلے میں آپ سبقت لے گئے ہیں اور جیت گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ مقابلہ ون کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پورے پاکستان کی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے میں آپ کو خصوصی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک میں میرے خیال میں یہ سب کے لیے تحفہ ہے جو آپ جیت کر آئے۔ بہت شکریہ، خیر مبارک، اچھا ابو آپ کو بھی بکر، مبارک ہو۔ آپ بہت بہت شکریہ۔ ابو بکر آپ یہ بتائیے کہ یہ مقابلے میں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کتنے کنٹیسٹنٹس تھے؟ میں نے سنا کہ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے نامی گرامی لوگ بھی تھے جن کو آپ نے ہرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مقابلے میں ایسا تھا کہ سب سے پہلے آن لائن رجسٹریشن ہوئی، اور اس میں سے تقریباً 10 بچے سلیکٹ کیے، اور انہیں وہاں دعوت دی اور ان کا مقابلہ ہوا، اور صحیح۔ اس میں سے 5 بچے سلیکٹ کیے، اور پھر اس کے اندر 3 پوزیشن تھی، اس اچھا، میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری پہلی پوزیشن آئی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور ابو بکر جب آپ قرات کر رہے تھے اس وقت بھی جو آپ کے ججز تھے وہ بار بار آپ کو داد دے رہے تھے، وہ لمحہ جو ہم نے تھوڑا سا جیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھ کر، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ وہاں پر جب آپ قرات کر رہے تھے اور آپ کو اس طرح سراہا جا رہا تھا، اس وقت کیا سما بندھا ہوا تھا؟ اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے قرآن کی برکت سے اتنا جی اعزاز دیا کہ جو بڑے بڑے شیوخ ہیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور مجھے داد دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنا دیر یہ تلاوت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں؟ کیونکہ ان مقابلوں کے لیے ایک الگ لیول کی پریکٹس ہوگی، اور میں نے آپ کی تلاوت میں دیکھ لیا وہ جو آواز ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، کس طرح سے آپ نے تلفظ کا ظاہر، یہ تو ہمارے لیے دینی معاملہ ہے تو اور زیادہ خیال بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ کیسے آپ اس پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کس عمر سے ٹائم دے رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے جو آپ کی کوئی چھوٹی سی کہانی ہے تو ہمیں بتائیے۔ یہ میں تقریباً 2019 سے قرات کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ میرے جو بابا جان ہیں انہوں نے ایک
ٹائم مقرر کیا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک اس کی پریکٹس کرواتے ہیں بابا، اور اس کے علاوہ سماعت بھی کرواتے ہیں۔ ہوں، اچھا آپ کے جو اس میں جو ٹیچر ہیں وہ آپ کے بابا ہی ہیں، وہی آپ کو جی سکھا رہے میرے ہیں؟ بابا بھی ہیں، اور میرے جی اور ساتھ قاری فہد شاہ صاحب جو مجھے سکھا رہے بھی ہیں، اور آگے مقابلوں کے لیے بھی وہی بھیج رہے ہیں تیار کر کے۔ وہی تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ اچھا سو آپ نے حفظ کس عمر میں مکمل کر لیا تھا؟ میں 6 سال کا تھا جب میں نے حفظ شروع کیا، اور اچھا، الحمدللہ 8 سال کی عمر میں مکمل کیا۔ 8 سال میں مکمل ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بڑی جی پریکٹس الحمد بھی اب رہی ہوگی۔ اچھا اب آپ نے پاکستان میں بھی مقابلے جیتے، آپ نے ایران میں بھی مقابلہ جیتا، عراق میں بھی مقابلہ جیتا، اور جگہوں پر بھی آپ گئے ہیں، مقابلے جیتے ہیں، تو اب تو آپ کو کافی جی کانفیڈنس بھی ملا ہوگا۔ اب کیا دل چاہتا ہے ابو بکر، آگے کیا کرنا جی ہے؟ الحمد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی فضیلت، بڑا کرم کیا آپ پہ۔ آگے میرا یہ ذہن ہے کہ میں اور بھی مقابلوں میں حصہ لوں گا، اور اپنے ملک پاکستان کا نام اور بھی روشن کروں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ابھی 8th کلاس میں ہیں، آگے کیا انشاءاللہ۔ پڑھائی کرنی ہے، کیا سوچا ہے؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں دنیاوی تعلیم بھی انشاءاللہ بہت آگے تک حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ میں جامعۃ الازہر مصر سے وہاں سے میں تعلیم حاصل کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ، تو بہت اچھے، آپ کے بہت کلیئر ہیں آپ نا انشاءاللہ۔ ابھی، آپ ساری چیزوں میں کہ مجھے کرنا کیا ہے آگے۔ اچھا آپ کو دیکھ کے، کیونکہ آپ کا جی انداز دیکھ کے میں تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ظاہر محو ہو گئی تھی، اور جتنی دیر آپ کی تلاوت میں نے دیکھی میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ ابھی ہم اس کو روکیں۔ تو آپ کے جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ بھی تو آپ سے بہت متاثر ہوتے ہوں گے، جو دیگر بچے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کے محلے کے بچے، کوئی دوست، کزنز، رشتہ دار۔ جی مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو لوگوں کا شوق بڑھتا ہے، لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ بھی تلاوت کر سکیں، اور اس میں مجھے بھی ثواب ہوتا ہے اور انہیں بھی ثواب ہوتا ہے۔ انہیں بھی ثواب ہوتا ہے۔ اچھا تلاوت کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے، جی جیسے جن لوگوں کو تلاوت کا شوق ہے، جو ویسے ہی اپنے طور سے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بتائیے جو اپنے طور سے کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بتائیے جو پروفیشنلی اس طرح آپ کی طرح زیادہ اچھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کمپٹیشنز میں جانا چاہتے ہیں، اس کا اچھی تلاوت کا گر کیا ہے، راز کیا ہے، یہ بتائیے۔ میں میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ تلاوت کی زیادہ سے زیادہ سماعت کرتا ہوں، اور اس اچھا سے کافی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت کی جو پریکٹس ہے وہ بھی زیادہ کرتا ہوں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں پریکٹس ہونی چاہیے زیادہ۔ جی جی اچھا جب آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا عراق جا کے، پاکستان کی نمائندگی کی آپ نے، تو اس وقت کیسا محسوس ہوا؟ جی اس وقت مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں گا، اور الحمدللہ روشن کیا۔ اچھا آپ کو ویسے یہ اندازہ تھا کہ آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر امید تھی کہ میں جیت جاؤں گا، کیونکہ میں نے دعائیں کی، میرے گھر والوں نے بھی بہت دعائیں کی، جی خصوصاً میری والدہ جنہوں نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی۔ جی، اور ظاہر ہے آپ نے مطلب ماشاءاللہ پڑھنے کا انداز، محنت اتنی کی ہوئی تھی تو وہ نظر آیا۔ اچھا کیونکہ آپ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ابھی بھی چاہیں گے کہ آپ کچھ تلاوت اگر کریں اور ہمیں مستفید کریں اپنی پریزنس سے، تو اگر آپ کچھ اس وقت ہمیں سنا سکیں ہمارے پروگرام میں۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत 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 ही खूब. मेरे ख़्याल में हम क्या इसके बारे में आपकी तारीफ़ करेंगे, जो इनायत अल्लाह ताला ने आपको की है, जो आपके दिल में कुरान की शक्ल में और उसके अल्फाज में उसकी रूह के ज़रिए आप तक मुंतकिल हुआ है, उसकी हम क्या तारीफ़ करेंगे. बहुत बहुत खूबसूरत. और जो आपने बात की थी ना कि समात करने से, आप सुनते हैं उससे आपको इस्तिफ़ादा होता है, मुझे लगता है कि ये समात अगर हम लोग भी सब करें तो हमें भी इसका फ़ायदा हो. गो कि हम इस तरह तिलावत करें ना करें नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनने के बाद कैफ़ियत तारी होती है वो बहुत ही खूब है. और अल्लाह ताला ने तो आपको ये तौफ़ीक दी है, आपको ये शर्फ़ बख्शा है कि आप ये कर सकते हैं. तो आपके लिए तो ये मेरे ख़्याल में चलते फिरते इस दुनिया में मौजज़ा है. और यही आप जैसे बच्चों की सूरत में, हाफिज़ों की सूरत में हम देखते हैं कि क्या खूबसूरत तरीके से वो मैजिक क्रिएट कर देते हैं. वो एक सहर जैसी कैफियत हो जाती है कि इंसान उसमें लगता है जकड़ सा गया है. तो आपको जब अल्लाह ताला का ये शर्फ हासिल हुआ है और आपके पास जब ये कैफियत है, ये ताकत है, तो इससे आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं कोई लोग होते हैं जो दुनिया के लिए काम कर रहे होते हैं. मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं अल्लाह के जो अल्लाह का कुरान है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ बेशक. और दुनिया में फैला रहा हूँ. बेशक बेशक. अल्लाह ताला आपकी काविशों को और मकबूल करे और हम सबको भी दुआओं में याद रखिए. बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप इतना इंशाल्लाह. अच्छा काम कर रहे हैं. आपका अंदाज़ इतना बेहतरीन है कि बेशक अल्लाह ताला आपके लिए राहें भी हमवार करेंगे और आपको मज़ीद इसमें कामयाबी हासिल होगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इंशाल्लाह. तशरीफ़ आवरी का. इंशाल्लाह.